المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. وجاء المعذرون، وجاء اور آئے، المعذرون عذر پیش کرنے والے، المعذرون عذر پیش کرنے والے، من الاعراب اعرابیوں میں سے، اعرابی کہتے ہیں، اعرابی کی جمع الاعراب ہے، اور اس سے مراد ہوتے ہیں دیہاتی، جو دیہاتوں میں رہنے والے، بادیہ نشین، اور آئے عذر پیش کرنے والے اعرابیوں میں سے، لیؤذن لہم تاکہ اجازت دی جائے، لیؤذن تاکہ اجازت دی جائے لہم ان کو. تو یہ معذرین سے مراد یہ ہے، اب پہلے اللہ تعالیٰ نے اہل مدینہ میں سے منافقین کا ذکر فرمایا، تو اب یہاں پر آگے اس آیت کے اندر مدینے کے اطراف و اکناف میں جو بادیہ نشین بستے تھے ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. تو اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اعرابیوں میں سے جو بادیہ نشین اعرابی ہیں، مدینے کے اطراف و اکناف میں بسنے والے، ان میں سے بہت سارے ایسے اصحاب عذر تھے، عذر والے تھے، جن کے پاس واقعی میں عذر تھے، اور وہ مدینہ آئے اور آ کر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے عذر بیان کیے تاکہ انہیں بیٹھنے کی اجازت دی جائے، جبکہ وہ صاحب عذر. یہ دور رہ کر بھی مدینے سے عذر رکھتے ہوئے بھی آ کر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عذر بیان کر کے اجازت چاہی. جبکہ دوسری طرف وہ منافقین تھے جن کے پاس بہت سارے، اس میں ایسے بھی تھے جن کے پاس عذر بھی نہیں تھا، اور انہوں نے آ کر جو ہے نا آپ سے اجازت طلب کرنے کی بھی زحمت نہیں کی. یا اگر ان میں سے بعض وہ تھے جنہوں نے آ کر جھوٹے عذر اور بہانے تراشے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وجاء المعذرون، اور آئے عذر پیش کرنے والے، من الاعراب اعرابیوں میں سے، لیؤذن لهم تاکہ اجازت دی جائے انہیں، وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، جبکہ بیٹھے رہے، وقعد الذین جبکہ بیٹھے رہے، الذین کذبوا اللہ ورسولہ وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ اور اس کے رسول سے. یعنی ایک طرف وہ اعرابی تھے جن کے پاس عذر تھا، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے ادب سے اپنے عذر بیان کیے اور اللہ کے نبی سے اجازت چاہی. دوسری طرف وہ منافقین تھے کہ جن کے پاس عذر بھی نہیں تھا، اور انہوں نے آ کر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اجازت چاہنے یا اجازت طلب کرنے کی تک زحمت نہیں کی، اور ایسے ہی اپنے گھروں میں بیٹھے رہے. وقعد الذین کذبوا اللہ ورسول، اور جب کے بیٹھے رہے وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ اور اس کے رسول سے. سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم، سیصیب ان قریب پہنچے گا، الذین کفروا ان کو جنہوں نے کفر کیا، منہم ان میں سے، عذاب علیم دردناک عذاب. لیس علی الضعفاء نہیں ہے کمزوروں پر، نہیں ہے، لیسا نہیں ہے، علی الضعفاء کمزوروں پر، ولا علی المرضى اور نہ مریضوں پر. الضعفاء ضعیف کی جمع ہے، کمزور، مرضى مریض کی جمع ہے یعنی بیمار. نہیں ہے کمزوروں پر، ولا علی المرضى اور نہ مریضوں پر، ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج، ولا اور نہ علی الذین ان پر، لا یجدون جو نہیں پاتے، ما ينفقون وہ جس کو وہ خرچ کر سکیں، اور نہ ان پر جو نہیں پاتے، ما ينفقون وہ جس کو وہ خرچ کر سکیں، یعنی اور نہ ان پر جو خرچہ نہیں پاتے، یعنی ان کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں. حرج کیا نہیں ہے، یہاں پر آ رہا ہے حرجن، حرج نہیں، یعنی ان لوگوں پر یہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے منافقین کی مذمت بیان فرمائی، ان کے جھوٹے عذروں کا پردہ فاش فرمایا. اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہا ہے کہ سچے اصحاب عذر کون ہیں، جو واقعی میں عذر والے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے
जिहाद से बैठने की इजाजत दी है और उनके पास वाकई में उज़्र है, वो कौन लोग? फरमाया लैसा अला दुआफा, हाँ, नहीं है कमजोरों पर, यानी आगे आएगा क्या नहीं है, हरज नहीं है, गुनाह नहीं है। लैसा अला दुआफा, नहीं है कमजोरों पर, वला अलल मर्दा, और न मरीजों पर, वला अलल लदीन ला यजिदून मा यनफिकून, और न उन पर जो नहीं पाते वो जिसको वो खर्च कर सकें, हरजुन, कोई हरज, यानी उनके जिहाद पर ना निकलने में कोई गुनाह उन पर नहीं है। तो इनमें तीन का जिक्र किया गया। एक तो कमजोर, कमजोर का मतलब इसमें जिस्मानी लिहाज से कमजोर हैं, जो जिहाद के काबिल नहीं है, बूढ़े लोग हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं, ये सब आ गए। इसी तरह मर्दा, यानी बीमार लोग, जो बीमारी की वजह से फिल वक्त अनफिट हैं, तो वो भी आ गए। इसी तरीके से वो लोग जिनके पास सवारी नहीं है और खर्चा नहीं है, जब लंबे सफर पर जाएंगे, जिहाद पे निकलेंगे, लंबे सफर पर जाएंगे, तो जरूरी है कि उनके पास सवारी मौजूद हो और उनके पास खर्चा मौजूद हो। तो उनके पास अगर ये मौजूद नहीं है, सवारी मौजूद नहीं है, खर्चा मौजूद नहीं है, तो वो जो है ना साहिब उज़्र है। तो इन पर कोई उज़्र नहीं है, इनके ऊपर कोई हरज नहीं है, गुनाह नहीं है। इदा नसहू लिल्लाहि व रसूल, इदा, जब, नसहू, व खैर खाही करें, लिल्लाहि, अल्लाह के लिए, व रसूल है, और उसके रसूल के लिए खैर खाही करें, यानी बशर्ते के इन पर कुछ गुनाह नहीं है, बशर्ते के उनकी नीयत दुरुस्त हो, इनकी नीयत साफ हो, वो जिहाद में जाने की रगबत रखते हो, अल्लाह और रसूल की खैर खाही करते हो, अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करते हो, और सिर्फ उज़्र की वजह से वो जिहाद में शरीक नहीं हो पा रहे हैं, वरना दिल से जो है उनके अंदर रग़बत मौजूद है जिहाद में शिरकत की, और दीन से, अल्लाह से, रसूल से मोहब्बत करते हैं, दीन की कामयाबी चाहते हैं, इस्लाम और मुसलमानों का गलबा चाहते हैं, तो ये उनकी हुस्न नीयत है। इसी को नसीहत के लफ्ज़ से ताबीर किया गया। इदा नसहू, जब वो नसीहत करें, यानी खैर खाही करें, खैर चाहें, लिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह के लिए और उसके रसूल के लिए। मा अलल मुहसिनीन मिन सबील, नहीं है मुहसिनीन पर, मिन सबील, कोई रास्ता, यानी कोई पकड़ नहीं है। मुहसिनीन यानी नेकी करने वाले, एहसान करने वाले जो लोग हैं, उन पर कोई पकड़ नहीं है, उन पर कोई इल्जाम नहीं है, उन पर कोई तोहमत नहीं है। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह गफूरुर रहीम है। वला अलल लदीना इदा मा अतौका, वला अलल लदीना, और नहीं है उन पर भी, यानी हरज नहीं है उन पर भी, जिनका आगे जिक्र आ रहा है। वला अलल लदीना, और नहीं है उन पर भी, कि जो इदा मा अतौ, और नहीं है उन पर भी कि जो इदा मा अतौ का, जब वो आते हैं तेरे पास, इदा, जब, मा अतौ का, वो आते हैं तेरे पास, लितहमिलहुम, ताकि तू सवार करे उन्हें, ताकि तू सवार करे उन्हें, कुलता, तो तूने कहा, ला अजिदु, मैं नहीं पाता हूँ, मा अहमिलुकुम अलैहि, कोई सवारी मैं सवार कर सकूं तुमको जिस पर। तवल्लो, तो वो पलटते हैं, व अयुनुहुम, इस हाल में कि उनकी आंखें, तफीदु, बहती हैं, मिन अद्दमई, आंसुओं से, हज़नन, इस गम से, अल्ला यजिदु, इस गम से कि वो नहीं पाते, मा युनफिकून, जिसको वो खर्च करें। यानी इसमें इसमें बताया जा रहा है, अल्लाह ताला ये बता रहा है, खास तौर से ऐसे बात सहाबा के बारे में बताया जा रहा है कि बाद ऐसे सहाबा थे जो जिहाद में निकलने के बड़े ख्वाहिशमंद थे, बड़ी दिल से रग़बत रखते थे, लेकिन गरीब थे, उनके पास सवारी नहीं थी। अल्लाह के नबी के पास आते हैं और कहते हैं, अल्लाह के नबी, हमारे लिए सवारी का इंतज़ाम फरमा दीजिए, ताकि हम भी आपके साथ जिहाद में, ग़ज़वे में निकल सकें। लेकिन अल्लाह के नबी ने उनसे फरमाया कि मेरे पास सवारी नहीं है, मैं तुम्हें सवारी नहीं दे सकता। तो वो अ, इस जवाब पर, यानी इस वजह से कि अब वो उनके पास सवारी नहीं है और वो जिहाद में शरीक नहीं हो सकते, तो इतना उदास हो गए कि वहां से वापस चले तो उनकी आंखों में आंसू निकल रहे थे, जो उनकी अच्छी नीयत, हुस्न नीयत और जिहाद में रग़बत का शौक इससे ज़ाहिर होता है। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि ऐसे लोगों पर कोई गुनाह नहीं है। तो ऐसे लोगों के बारे में जिनकी नीयत सही है, जो जिहाद पे जाने की नीयत रखते हैं, जिहाद में शरीक होने की रग़बत रखते हैं, लेकिन उज़्र की वजह से शरीक नहीं हो पाते, तो ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, नीचे हदीसें पढ़ें,
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک سے واپسی کے وقت فرمایا کہ مدینے میں ایسے لوگ رہ گئے ہیں کہ تم نے کوئی مسافت نہیں طے کی اور نہ کوئی وادی تم نے پار کی مگر وہ تمہارے ساتھ پورے سفر میں شریک رہے۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ، اگرچہ کہ وہ مدینے میں رہ گئے ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگرچہ کہ وہ مدینے میں رہ گئے، انہی کسی عذر نے آنے سے روک دیا تھا۔ اب جو لوگ عذر کی وجہ سے شریک نہیں ہو پائے اور ان کے دل میں جہاد میں جانے کی رغبت موجود تھی، تو ان کو اللہ تعالی جہاد میں شرکت کرنے والوں کے جیسا اجر و ثواب عطا فرمائے گا، حالانکہ وہ جہاد میں شریک نہیں۔ تو دوبارہ اس آیت کا ترجمہ دیکھیں، ولا علی الذین، اور نہیں ہے ان پر بھی، کہ اذا ما اتوکا، کہ جب وہ آتے ہیں تیرے پاس، لتحملہم، تاکہ تو سوار کرے انہیں، تحملہم حمل یحمل حملا سے اٹھانا، ہاں سوار کرانا، لتحملہم تاکہ تو سوار کرے انہیں، قلتا تو تو نے کہا، لا اجدو میں نہیں پاتا ہوں، ما احملکم علیہ وہ چیز جس پر میں تمہیں سوار کر سکوں، تولو تو وہ پلٹتے ہیں، وہ اعینہم اور ان کی آنکھیں، اس حال میں کہ ان کی آنکھیں، تفیض بہتی ہیں، فاض یفیض فیضا بہنا، من الدمع آنسوؤں سے، حزنا اس غم سے، اللہ یجدوا ما ينفقون کہ وہ نہیں پاتے وہ چیز جس کو وہ خرچ کریں۔ انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء، انما السبیل یہی کہ راستہ ان پر ہے، راستہ ان پر ہے کہ مطلب یعنی پکڑ ان پر ہے، گناہ ان پر ہے، الزام ان پر ہے، انما السبیل علی الذین بے شک راستہ پکڑ کا ان پر ہے، یہی کہ راستہ یعنی پکڑ کا ان پر ہے، الذین یستأذنونک جو اجازت مانگتے ہیں تجھ سے، وہم اغنیاء حالانکہ وہ مالدار ہیں، دولت مند ہیں، ان کے پاس سواری موجود ہے، صحت مند ہیں، جہاد پر جانے کے کوئی جا سکتے ہیں، کوئی عذر موجود نہیں ہے، پھر بھی آ کر جو ہے نا تیرے پاس عذر پھر بھی آ کر تجھ سے اجازت مانگتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر پکڑ ہے اور گناہ ہے۔ رضوا بان یکونوا مع الخوالف، وہ راضی ہوئے کہ ہو رہیں پیچھے رہنے والوں کے ساتھ، یعنی پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھ گئے، عذر والوں کے ساتھ بیٹھے رہ گئے، عورتوں بچوں کے ساتھ پیچھے رہ گئے، اور اس پر وہ راضی رہے۔ رضوا بان یکونوا مع الخوالف، وہ راضی ہوئے کہ ہو رہیں پیچھے رہنے والوں کے ساتھ، خوالف یعنی پیچھے رہنے والوں کے ساتھ، وطبع اللہ علی قلوبہم، اور مہر لگا دی، طبع مہر لگانا، اور مہر لگا دی اللہ نے علی قلوبہم ان کے دلوں پر، فہم لا یعلمون بس وہ نہیں جانتے۔ یعتذرون الیکم، یعتذرون وہ معذرتیں پیش کریں گے، یعتذرون اعتذر یعتذر اعتذارا یعنی معذرتیں اعذار پیش کریں گے، یعتذرون الیکم وہ معذرتیں پیش کریں گے، الیکم تمہاری طرف، اذا رجعتم جب تم لوٹو گے، الیہم ان کی طرف، یعنی اللہ کہہ رہا ہے مسلمانوں کو خبردار کر رہا ہے کہ اے مسلمانوں جب تم غزوہ تبوک سے واپس مدینہ پہنچو گے، تو یہ جو پیچھے رہ جانے والے بغیر عذر کے پیچھے رہ جانے والے منافقین ہیں، تو یہ آ کر تمہارے پاس جھوٹے جھوٹے عذر اور معذرتیں پیش کرنے کے لیے آئیں گے، یعتذرون الیکم وہ معذرتیں پیش کریں گے تمہاری طرف، اذا رجعتم الیہم جب تم لوٹو گے ان کی طرف، قل لا تعتذروا کہہ دے، لا تعتذروا تم عذر پیش نہ کرو، کہہ دے لا تعتذروا تم عذر پیش نہ کرو، لن نؤمن لکم ہم ہرگز یقین نہیں کریں گے، لکم تمہارا یعنی تمہاری باتوں پر ہم یقین نہیں کریں گے، قد نبأنا اللہ تحقیق قد تحقیق نبأنا خبر دی ہے ہم کو، اللہ نے من اخبارکم تمہارے حالات کی، وسیر اللہ اور ان قریب دیکھے گا اللہ، وسیر اللہ اور ان قریب یرا دیکھے گا اللہ عملکم تمہارے عمل کو، ورسولہ اور اس کا رسول بھی، ثم تردون پھر تم لوٹائے جاؤ گے، ثم تردون پھر تم لوٹائے جاؤ گے،
इला आलिम अलगैब वश्शहादा, आलिम अलगैब वश्शहादा की तरफ, गैब और हाजिर के जानने वाले की तरफ, यानी अल्लाह की तरफ। फयुनब्बिउकुम, बस वो खबर देगा तुमको, बस वो खबर देगा तुमको, बिमा कुंतुम तामलून, उस चीज की जो तुम करते थे, उस अमल की जो तुम करते थे। सयहलिफून बिल्लाहि लकुम, सयहलिफून, अन करीब वो कस्में खाएंगे अल्लाह की, लकुम, तुम्हारे लिए, यानी तुम्हारे सामने। इदन कलबतुम, जब तुम लौटोगे, इनकलब यनकलिबु इनकलाबन, लौटना पलटना, इदन कलब तुम, जब तुम लौटोगे, इलैहिम, उनकी तरफ, लितुरिदु अन्हुम, ताकि तुम एराद कर लो उनसे, लितुरिदु, ताकि तुम एराद कर लो उनसे, यानी ये झूठी कस्में पेश करेंगे तुम्हारे सामने ताकि तुम उनसे एराज कर लो और उनका मुआखजा ना करो। फ़अरिदु अन्हुम, तो एराज कर लो तुम भी उनसे। तो अल्लाह कह रहा है मुसलमानों से, क्या है मुसलमानों, जब ये आए और झूठे उज़्र बहाने लेकर, तो तुम भी उनसे एराज कर लो, मुंह फेर लो। फ़अरिदु अन्हुम, बस एराज कर लो तुम भी, अन्हुम, उनसे। इन्नहुम रिजसुन, यकीनन वो नापाक हैं। रिज्स कहते हैं गंदगी को, कि बेशक वो नापाक हैं, गंदे हैं। इन्नहुम रिजसुन, इसलिए कि उनका अकीदा गंदा है और उनके आमाल गंदे हैं। इन्नहुम रिजसुन, यकीनन वो नापाक हैं। वमअवाहुम जहन्नम, और उनका ठिकाना जहन्नम है। जज़ाअम, बदला है, बिमा कानू यक्सिबून, उसका जो वो कमाते थे, बदला है उसका जो वो कमाते थे। यहलिफून लकुम, वो कस्में खाते हैं तुमसे, यानी तुम्हारे सामने आकर कस्में खाते हैं। यहलिफून लकुम, वो कस्में खाते हैं तुमसे, लितरदौ, लितरदौ, ताकि तुम राजी हो जाओ, अनहुम, उनसे, यानी वो तुम्हारी रिजा चाहते हैं। उन्हें अल्लाह अल्लाह की फिक्र नहीं है, अल्लाह नाराज हो जाए उसकी उन्हें फिक्र नहीं है। वो ये झूठी कस्में खाते हैं ताकि तुमको तुमको राजी करें। यहलिफून लकुम, वो कस्में खाते हैं तुमसे, लितरदौ अन्हुम, ताकि तुम राजी हो जाओ उनसे। फ़इन तरदौ अन्हुम, बस अगर तुम राजी हो जाओगे उनसे, फ़इन तरदौ, बस अगर तुम राजी हो जाओगे, अन्हुम, उनसे, फ़इन अल्लाह, तो बेशक अल्लाह, ला यरदा, राजी न होगा, अनिल कौमिल फासिकीन, इस फासिक कौम से। अल आराबु अशद्दु कुफ्रन व निफाका, अल आराबु, आराबी लोग, अल आराब जमा है और उसका वाहिद है अल आराबियु, यानी देहाती अरब। में और ज्यादा, अल्लाह यालमू, इसके के जान ही ना सकें, हुदूद, उन हुदूद को, मा अनज़लल्लाहु अला रसूलिह, जिनको नाजिल किया है अल्लाह ने अपने रसूल पर। वल्लाहु, तो अल्लाह ताला यहाँ पर ये बता रहा है कि आज जो शहर के बाहर रहने वाले थे, एक तो मदीने के मुनाफिकीन थे, और दूसरी तरफ इसी किस्म के मुनाफिकीन मदीने के बाहर अतराफ व अकनाफ में भी, देहातों में भी मुनाफिकीन की एक जमात थी। और दूसरी तरफ जहाँ पर देहाती अरबों के अंदर या आराबियों के अंदर उनकी तबीयतों में सख्ती और दुरुस्ती और गिल्ज़त थी, और जहालत शहर से ज्यादा थी। तो इसीलिए अल्लाह फरमा रहा है कि अल अराबु, ये देहाती अरब, अशद्दु कुफ्रन व निफाका, ज्यादा सख्त हैं कुफ्र और निफाक में। ये शहर के जो है मुनाफिकीन है कुफ्र और निफाक में, उनसे भी ज्यादा इनके अंदर सख्ती और दुरुस्ती पाई जाती है। शहर के मुनाफिकीन से ज्यादा ये सख्त वाक़े हुए हैं। अल अराब अशद्दु कुफ्रन व निफाका, देहाती अरब ज्यादा सख्त हैं कुफ्र और निफाक में। व अजदरु, और ज्यादा काबिल हैं, अल्लाह यअलमु हुदूद मा अंज़लल्लाहु अला रसूलिह, और ज्यादा काबिल हैं इसके कि जान ही ना सके उन हदूद को जिनको नाजिल किया है अल्लाह ने अपने रसूल पर। यानी दीन से बनिस्बत शहर वालों के ज्यादा लाइल्म है और जाहिल हैं, और अल्लाह की हदूद को नहीं जानते हैं। वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह बहुत इल्म वाला, बड़ी हिकमत वाला है। व मिनल अअराबी, और इन्हीं देहाती अरबों में से बाज वो हैं, मैं यत्तखिदु, जो
بناتے ہیں یا بنا لیتے ہیں ما ينفق اس کو جو وہ خرچ کرتے ہیں مغرمن تاوان، تاوان کا مغربن تاوان یعنی جرمانہ، یعنی دیہاتی عربوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ ان سے یہ جو صدقہ یا زکوٰۃ ان سے وصول کی جاتی ہے تو یہ ناراضگی کے ساتھ اور ناپسند کرتے ہوئے مجبوراً دیتے ہیں اور دل میں جو ہے بغض رکھتے ہیں اور ایسے دیتے ہیں جیسے کہ کوئی وہ جرمانہ دے رہے ہیں۔ تو جرمانہ آدمی دیتا ہے تو وہ دل کی خوشی کے ساتھ نہیں دیتا بلکہ وہ مجبور ہو کر دیتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ان اعرابیوں میں بعض ایسے ہیں کہ جب ان سے صدقہ و خیرات طلب کیے جاتے ہیں تو وہ مجبور ہو کر دیتے ہیں اور دل سے ناپسند کرتے ہیں۔ ومن الاعراب اور ان اعرابیوں میں سے بعض وہ ہیں من یتخذ جو بنا لیتے ہیں ما ينفق اس کو جسے وہ خرچ کرتے ہیں مغرمن تاوان یعنی جرمانہ ویتربص اور انتظار کرتے ہیں بکم تمہارے لیے الدوائر زمانے کی گردشوں کا، الدوائر دائرتن کے جمع ہے یعنی زمانے کی گردش یعنی مصائب، زمانے کے مصائب کا انتظار کرتے ہیں اے مسلمانوں تمہارے بارے میں۔ علیہم دائرۃ السوء انہی پر ہوں بری گردشیں، انہی پر ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو مسلمانوں کے بارے میں انتظار میں ہیں زمانے کی گردشوں کا تو انہی پر ہوں ان برا چاہنے والے اعرابیوں پر ہوں زمانے کی گردشیں۔ واللہ سمیع علیم اور اللہ بہت سننے والا بہت جاننے والا۔ تو ایک طرف یہ اعرابی تھے جن کا یہ طرز عمل تھا، برا طرز عمل تھا، نفاق اور کفر والا طرز عمل تھا، لیکن دوسری طرف اعرابیوں میں اچھے لوگ بھی تھے جو واقعی میں اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے تھے اور اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے تھے۔ ان کا ذکر آگے کی آیت میں آ رہا ہے۔ ومن الاعرابی اور انہی اعرابیوں میں سے بعض وہ ہیں من یؤمن باللہ والیوم الاخر جو ایمان رکھتے ہیں اللہ اور یوم آخر پر، وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ اور بنا لیتے ہیں اس کو، بناتے ہیں اس کو اور بناتے ہیں اس کو ما ينفقو جس کو وہ خرچ کرتے ہیں قربات قربت کا ذریعہ عند اللہ اللہ کے پاس وصلوات الرسول اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ، یعنی انہی عربیوں میں اچھے اور نیک لوگ بھی ہیں، سچے مومن لوگ بھی ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور دل کی خوشی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں اور جو خرچ کرتے ہیں اس سے ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ قریب ہو جائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں انہیں حاصل ہوں۔ یہ مطلب اور انہی عربیوں میں سے بعض وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ اور یوم آخر پر، وَيَتَّخِذُ اور وہ بناتے ہیں ما ينفقو اس کو جس کو وہ خرچ کرتے ہیں قربات قربت کا ذریعہ، قربات قربتن کی جمع ہے یعنی قربت کا ذریعہ عند اللہ اللہ کے پاس، وصلوات الرسول اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ۔ صلوات کہتے ہیں صلاتن کی جمع صلوات ہے اور رسول کی صلوات سے مراد ہے دعائیں، کیونکہ صلات کا اصل معنی دعا ہوتا ہے، وصلوات الرسول اور رسول کی دعاؤں کا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات لاتے تھے، صدقہ و خیرات کرتے تھے، ان کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں دیتے تھے۔ جیسا کہ ایک صحابی عبداللہ بن ابی اوفا کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقات لے کر آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے وصول کیا تو ان کے حق میں دعا فرمائی اور فرمایا اللہم صلی علی آل ابی اوفا کہ اللہ تعالیٰ آل ابو اوفا پر رحم فرما یا ان پر اپنی رحمت نازل فرما۔ الا انہا قربت لہم سنو بے شک وہ قربت کا سبب ہے، قربت کا ذریعہ ہے ان کے لیے۔ تو اس میں ان ایسے سچے مومن عربیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نیتوں کو قبول فرمایا، ان کے اعمال کو قبول فرمایا اور یہ جو وہ عمل کر رہے ہیں وہ اللہ سے قربت کا ذریعہ ہے۔ الا انہا قربت لہم سن لو بے شک وہ قربت کا ذریعہ ہے ان کے لیے، سیدخلہم اللہ ان قریب داخل کرے گا ان کو اللہ فی رحمتہ اپنی رحمت میں، ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ والسابقون الاولون اور سبقت کرنے والے اول والسابقون سبقت کرنے والے یعنی آگے بڑھنے والے، الاولون اول کی جمع ہے یعنی اول ابتدا میں سب سے آگے، والسابقون الاولون اور سبقت کرنے والے اول من المہاجرین والانصار مہاجرین اور انصار میں سے،
تو سبقت سابقین اولین کہتے ہیں جنہوں نے ابتدائی مرحلے میں اسلام کو قبول کیا اور اسلام کے لیے قربانیاں دی، تو یہ سابقین اولین مہاجرین اور انصار میں سے۔ تو اب یہ کون ہیں مہاجرین اور انصار میں سے سابقین اولین کون ہیں؟ ان کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے کہا کہ سابقین اولین وہ شمار ہوں گے جنہوں نے 2 قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، یعنی اللہ کے نبی جب مدینہ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 16 یا 17 مہینے مدینے میں بیت المقدس کو قبلہ بنا کر نماز پڑھی تھی، اور بعد میں قبلہ تبدیل ہوا اور کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا دیا گیا۔ تو ان دونوں قبلوں کو جنہوں نے پایا تو وہ سابقین اولین ہیں۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ سابقین اولین سے مراد وہ مہاجرین اور انصار ہیں کہ جنہوں نے جنگ بدر کو پایا، جنگ بدر سے پہلے مسلمان ہوئے تھے۔ اور بعض دیگر مفسرین نے کہا کہ ان سے مراد وہ مہاجرین اور انصار ہیں جنہوں نے غزوہ حدیبیہ میں شرکت کی۔ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ سارے اقوال اپنی جگہ پر درست ہیں، یہ سب ہی مراد ہیں۔ والسابقون الاولون، اور سبقت کرنے والے اول من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار میں سے۔ والذین، اور مہاجرین تو آپ کو معلوم ہے کہ جنہوں نے مکے سے اور دیگر علاقوں سے ہجرت کر کے مدینے کی طرف اسلام کی خاطر ہجرت کی تھی، وہ مہاجر ہیں۔ اور انصار وہ انصار سے مراد مدینے والے ہیں، جو مدینے کے رہنے والے اصلی باشندے تھے، اور یہ عام طور سے 2 قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے، اوس اور خزرج۔ اوس اور خزرج 2 قبیلے تھے، تو یہ جو مدینے والے تھے ان کو انصار کہا جاتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے مدد کی، اپنے مہاجر بھائیوں کی مدد کی، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں انصار کہا، مدد کرنے والے۔ والسابقون الاولون، اور سبقت کرنے والے اول مہاجرین میں سے اور انصار میں سے۔ والذین اتبعوہم باحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی اتباع کی۔ اچھا، یہ 2 گروہ ہو گئے، اور اس کے بعد پھر آگے تیسرا کون سا؟ وہ سارے لوگ اتبعوہم، جنہوں نے اتباع کی ان کی، یعنی جن لوگوں نے بعد میں ان کے بعد ان مہاجرین و انصار کے نقش قدم پر چلے، جنہوں نے ان کی پیروی کی، ان کی اتباع کی، باحسان، احسان کے ساتھ، بھلے طریقے سے۔ تو اس میں سارے لوگ آ گئے، والذین اتبعوہم باحسان، یعنی وہ صحابہ بھی آ گئے جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا دیر سے، وہ بھی آ گئے، تابعین بھی آ گئے، اور قیامت تک جو مومنین صالحین ہیں، جو مہاجرین اور انصار کے طریقے پر چلتے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، وہ سارے لوگ بھی اس میں داخل ہو گئے۔ والذین اتبعوہم باحسان، اور وہ جنہوں نے پیروی کی ان کی باحسان، احسان کے ساتھ، رضی اللہ عنہم، راضی ہوا اللہ ان سے، تو اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو چکا، ورضوا عنہ، اور وہ راضی ہوئے اللہ سے، اس سے، وأعد لهم، اور اس نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے، جنات، جنتوں کو، تجری تحتها الانہار، بہتی ہیں جن کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا ابدا، رہنے والے ہیں ان میں ہمیشہ ہمیشہ، ذالک الفوز العظیم، وہی کامیابی ہے عظیم، وہی عظیم کامیابی ہے۔ تو اس کے اندر یہ آیت یہ ایسے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر صاف طور سے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ مہاجرین اور انصار سے راضی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنتوں کو تیار کر رکھا ہے۔ تو ایسے میں جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صحابہ کے بارے میں یہ قرآن میں شہادت دی، گواہی دی کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں اور وہ جنتی ہیں، تو پھر کسی اور کو بعد میں آنے والوں میں سے یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ان کی بعض چھوٹی موٹی کوتاہیوں کو بنیاد بنا کر ان پر طعن و تشنیع کرے، ان کی برائی کرے، ان کی غیبتیں کرے، اور ان کے جو ہے نا ڈیگریڈ کرے، یہ کسی صورت جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ ایک مخصوص طائفہ وہ کرتا ہے کہ وہ صحابہ کرام کی طعن و تشنیع کرتے ہیں، تبرہ بازی کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، تو یہ سارے لوگ یہ خود گمراہ ہیں اور منافق ہیں، اور صحابہ کرام اور اس سے جو یہ باتیں گمراہ فرقہ جن برائیوں کو صحابہ کرام کی طرف منسوب کرتا ہے، تو اس سے صحابہ کرام بری ہیں۔ اور صحابہ کرام کے فضل اور مرتبے اور ان کی شان کے بارے میں بہت ساری اور بھی آیات ہیں، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری
احادیث مبارکہ ہیں جن سے صحابہ کرام کا رتبہ اور مقام بلند واضح ہوتا ہے، اور اس سے بڑھ کر اور کیا ان کی خوبی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے آخری نبی کی صحبت کے لیے اللہ نے ان کو منتخب فرمایا۔ تو اسی پہ اکتفا کریں یا آگے کچھ اور پڑھیں؟